ٹھیک ہے، یعنی بھتہ خوری کے حوالے سے بھی واقعات ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان، اس پر مزید بات کریں گے. اشتیاق بیگ صاحب، اس سے پہلے کہ بھتہ مافیا کے حوالے سے جو نعمان ہمارے کورسپونڈنٹ نے بات کی وہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں. ابھی تک جو بات ہو رہی ہے یہ جو فیکٹری کے مالک کے حوالے سے، شاہد بھیلا کے حوالے سے، اس کو قصوروار بھی ٹھہرایا جا رہا ہے. 302 بھی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ECL پر بھی نام ڈال دیا گیا. یو یور سیلف بینگ این انڈسٹریلسٹ، کتنا قصوروار سمجھتے ہیں اس فیکٹری کے مالک کو؟ سادیا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دا پروگرام. سادیا، یہ فیکٹری میری فیکٹری سے تھوڑے ڈسٹنس کے اوپر ہے، اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن میں وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس وقت 1 یا 2 فائر فائٹرز وہاں پہ موجود تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بہت چھوٹی آگ ہے اور یہ لوگ قابو پا لیں گے. مگر آج بھی میں وہاں پہ فیکٹری کے پاس تھا. جس طرح کا جانی نقصان ہوا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جو ہمیشہ ہمیں ہانٹ کرتا رہے گا، اور اس کو ورکرز کا 9/11 بھی کہا جا رہا ہے. اور کل جس طرح BBC اور CNN بھی اس چیز کو ڈائریکٹ دکھا رہے تھے، اس سے بھی پاکستان کی بہت زیادہ رسوائی جو تھی وہ ہو رہی تھی. اب آتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو کس کو ہم وہ کریں. سب سے بڑی چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر میں جہاں ایک طرف فیکٹری کے مالک کو جو ہے قصوروار ٹھہراؤں گا کہ اس نے جو انڈسٹریل سیٹ اپ جو تھا اس میں لیبر قوانین کی جو تھی اس کو فالو نہیں کیے. وہاں پہ حکومت کی جو ذمہ داری تھی، اس کے ڈپارٹمنٹس بھی کرپشن میں انوالو تھے، اور انہوں نے بھی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی. میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بینگ این انڈسٹریلسٹ، ہم اس وقت تقریباً حکومت کے کتنے اداروں کو فیس کرتے ہیں، جن میں ایک لیبر انسپیکٹر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والے لیبرز کی ویلفیئرز کو دیکھتا ہے. اس کے بعد سال میں 1 یا 2 بار ایک الیکٹریکل انسپیکٹر آتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ فیکٹری کے اندر جو بھی وائرنگ ہوئی ہے اس میں کبھی شارٹ سرکٹ سے کہ آگ وغیرہ تو نہیں لگ سکتی. پھر ایک بوائلر انسپیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاید آپ کو معلوم ہے کچھ سال پہلے سائٹ کے علاقے میں ایک بوائلر سے پھٹنے سے کوئی 25 کے قریب جو لوگ تھے وہ مر گئے تھے. تو بوائلر انسپیکٹر جو ہے بوائلر کا بھی انسپیکشن کرتا ہے. محکمہ صحت کے ڈاکٹرز آتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں صحت کے بارے میں. سوشل سیکیورٹی ایک ہے جس کو ساسی کہتے ہیں، اس کے نمائندے بھی وزٹ کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے EOBI جو ہے وہ بھی ہمیں وزٹ کرتا ہے. انوائرمنٹل کنٹرول والے بھی آتے ہیں. سائٹ لمیٹڈ جو ہے جب کوئی فیکٹری بنتی ہے تو اس کے تمام نقشوں کو پاس کرتی ہے کہ اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے. اور جیسے ابھی نعمان صاحب بتلا رہے تھے کہ اب ایک اور ایجنسی جس کو بھتہ مافیا کہا جاتا ہے، دے آر ویری ایکٹیو ان سائٹ ایریا، اور یہ نیوز کنفرم ہے کہ جو مالک تھے ان کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی سلپس جو تھیں وہ پہنچائی جاتی تھیں اور ان کو نہیں تو پریشرائز کیا جاتا علاقے میں. اشتیاق بیگ صاحب، آپ کی اپنی فیکٹری بھی آپ نے خود بتایا، اور آپ نے جس دن واقعہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے گزرے بھی تھے. تو یہ جو بھتہ مافیا والی بات ہے، کہ آپ کو خود بھی اس طرح کی پرچیاں ورچیاں ملی ہیں، آپ کو خود بھی یہ سامنا کرنا پڑا ہے؟ آج میرے پاس کوئی 3 باہر کے کمپنیز کی کال آئی ہیں، اور جنہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ بتلائیے کہ آپ کی فیکٹری کمپلائنسز کر رہی ہے جو ہیں لیبر قوانین کے. اور یہ بھی نیوز آئی ہے کہ زارا جو ایک بہت بڑا یورپ کا برانڈ ہے، اس نے اپنی پروڈکشن پاکستان میں یہ کہہ کے روک دی ہے کہ جی ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو فیکٹری ہمارے گارمنٹس یہاں پہ بنا رہی ہے وہ ان کمپلائنسز کو. ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ایک طرف ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، وہاں پہ افواہوں کی وجہ سے کہ اس فیکٹری کے اندر جو تھا وہ بہت گندے طریقے سے کام ہو رہا تھا اور ان ہیومن طریقے سے مطلب لیبر سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں اور فردر نقصان ہوگا، اور ملک کے جو آرڈرز آئے ہوئے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، اور پھر امپلائمنٹ جو ہے ہماری اور بڑھ جائے گی. اس کا صرف اب ایک چیز کرنی ہے، اور وہ چیز یہ کرنی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کسی ادارے سے، اور جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو جائیں ہمیں افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، افواہیں ڈیفینیٹلی ہیں اور آزار کیا جائے گا. اشتیاق بیگ صاحب، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، جس طرح لوگوں نے بھی کنسرن شو کیا. اگر صرف میں کراچی کی ہی بات کروں تو کراچی کی 65% عمارتیں ایسی ہیں جہاں پر ایگزٹ ڈورز نہیں ہیں. ابھی بھی ایسے مزدور ہیں جو کہ 4-4 ہزار تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں باقاعدہ طور پر کانٹریکٹ پیپرز نہیں دیے جاتے ہیں.
ابھی بھی ایسی فیکٹریز ہیں، ایسے کارخانے ہیں جن کی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوئی ہے محکمہ لیبر کے ساتھ، حالانکہ یہ ایک قانون کا حصہ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اگر 10 سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہوں گے تو رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی ہے. ٹریننگ نہیں دی جاتی، آلات نہیں، اور اگر آلات ہیں تو لوگوں کو ان آلات کا استعمال نہیں آتا. اور جب اس قسم کے لوگوں جو کہ ہماری، جس طرح طارق چودھری صاحب نے کہا کہ جو بزنس مین طبقہ ہے ہمارا، جو تاجر برادری ہے، جب لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ساتھیہ، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا، میں خود فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا چیئرمین ہوں. ہم سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جو بھی اس کا مالک ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایک پریسیڈنس جو ہے وہ سیٹ ہو ہمارے پاس. میں صرف یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد واحد پہ اگر ہم سب رسپانسبلٹی ڈال دیں گے کہ جناب ایک آدمی ہے اور سب اس کی غلطی ہے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مالک نے امپلیمنٹ نہیں کیا لیبر قوانین کو تو وہ ایجنسیز جنہوں نے کروانا تھا امپلیمنٹ وہ بھی اتنی اس کے اندر انوالو ہیں، اور اس کے اندر تمام کو لے اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہوا ہے، تمام چیزیں ہم نے اس پہ ڈال دی ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جو غلطیاں جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. کراچی اور لاہور میں جو واقعہ ہوا اس میں ساتھیہ تھوڑا سا فرق ہے. لاہور میں جو فیکٹری کے اندر آگ لگی ہے وہ ایک ریزیڈنشل ایریا کے اندر تھی اور اس کو آپ کاٹیج انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں، مگر کراچی میں جو آگ لگی ہے میں آپ کو بتلاؤں اس فیکٹری کا تعلق جو ہے ملک کی بڑی فیکٹریز کے اندر ہوتا ہے اور یہ سائٹ ایریا پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا کاؤنٹ ہوتا ہے. اس فیکٹری کو میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یورپ کے جن بڑی برانڈز کے ساتھ کام کر رہی تھی ان کے اپنے بھی کمپلائنسز ہوتے ہیں جو کہ یہ تک دیکھتے ہیں کہ کتنے ورکرز کے اوپر کینٹین ہے، کتنے ورکرز کے اوپر باتھ روم ہے، یہ تمام چیزیں. میں خود یہ چیز نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنی بڑی فیکٹری جو کہ بڑی برانڈز کے ساتھ اٹیچ تھی کس طرح وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں. مگر اگین جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو پلیز آپ سائٹ میں مت رکھ دیں کہ ان کی کوئی صحیح. آپ نے کہا کہ جو ادارے بالکل جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے انہیں ضرور ان سے پوچھا جانا چاہیے. اشتیاق بیگ صاحب آخر میں ساتھیہ مجھے تھوڑا سا آپ ذرا بتلائیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اس وقت کہ آپ کی جو دو لیڈیز بیٹھی ہیں انہوں نے انڈسٹریز کو یہ کہا کہ اگر ایک انڈسٹری نے کوئی وائلیشنز کی ہے اور یہ حادثہ ہوا ہے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو اس کا بلیم دینا آئی ڈونٹ تھنک از فیئر. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی ٹیکس پیئر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ انہوں نے مطلب جابس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ فارن ایکسچینج وہ کما کے دیتی ہیں. اگر ایک انڈسٹری نے غلطی کی ہے تو یہ کہہ دینا کہ تمام انڈسٹری جو ہے وہ خراب ہے اور ان کے پے رولز کے اوپر جو ہیں وہ پولیٹیشین دیٹ از ناٹ فیئر. جہاں تک سزا کا تعلق ہے انڈسٹریلسٹ کو نہیں ایڈمنسٹریشن کو قصوروار ٹھہرایا. رائٹ، بہت بہت شکریہ. ٹائم میں پس بالکل ختم ہو گیا. اشتیاق بیگ صاحب نے کراچی میں جوائن کیا، عمر شیمہ صاحب موجود رہے لاہور میں، مائزہ حمید، روبینہ سعادت قائم خانی اور طارق چودھری صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اس واقعے کو قومی سانحہ تو قرار دے دیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ واقعی آنے والے دنوں پہ اس میں کوئی فرق بھی پڑے گا. کیا اداروں کی کارکردگی بہتر ہوگی؟ کیا واقعی مجرموں کو قصور جن کا